اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شرک فی الاطاعت کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں رب جو ہے وہ رب واحد ہے، ہمارا رب جو ہے وہ الہ واحد ہے، اور یہ قرآن پاک کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو رب کی بندگی کا سب سے پہلے جو مطالبہ ہوا ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون ہے یا تتقون ہے، بھارت کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو۔ تو شرک کی خیر ہم بات کر رہے ہیں، شرک فی الاطاعت کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم شرک کو جان لیں کہ شرک ہے کیا۔ عام طور پہ ہم اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، چاہے جو بھی کر لیں، عام طور پہ ایسا ہے، مشرک نہیں سمجھتے۔ مشرک تو کوئی ہوگا، ہندوستان میں ہوں گے اور کہیں جاپان میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو، یعنی یہ بھی ایک غلطی ہے نا کہ آپ میں ایک صفت موجود ہے اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ بہرحال شرک دیکھیں، یہ تو ایک کھلا میدان ہے، آپ خود جاننے کی کوشش کریں کہ شرک کیا ہے۔ ایک ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور آپ اس میں مبتلا ہیں تو اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ ایک ایسی خراب صفت جو آپ میں موجود ہے اور آپ اس کو خراب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں، ہر انسان یعنی خود فرعون بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے۔ اللہ پہ بھی اپنی ہم منوانا چاہتے ہیں، اللہ سے بھی، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ پہ اپنی درخواستیں بھجواتے رہتے ہیں کہ یہ کر دے، وہ کر دے، ڈگری یہ مل جائے مجھے، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں، کوئی گھر بن جائے، کوئی گھر بنانے کے اسباب پیدا کر دے، اور شادی، یہ وہ سارے اس میں جو ہے۔ آپ دیکھیں بچے ہمارے 9ویں 10ویں 8ویں میں یا چھٹی میں جب ان کے پرچے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے، ابو میرے لیے دعا کیجیے۔ جب امتحان کا وقت آتا ہے نا تو وہ اپنے بڑوں سے دعا کرواتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی منوانا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں، آپ اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی باتیں آپ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ دیکھیں یہ تو بڑے بھاری لفظ ہیں فرعون کے نا، لیکن یہ موجود ہے فرعونیت ہم میں۔ ہر شخص اپنی دانست میں فرعون بنا بیٹھا ہے، اپنی کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں، اپنی زندگی میں دوسروں کو اپنے مطلب پہ ڈھالنا چاہتا ہے کہ بچے میری مانیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے نا کہ تم میری اولاد ہو، میری ماننی ہوگی۔ یعنی یہ میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں انسان کی یعنی شرک کی کیفیت جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، یعنی انسان کی کامیابی جو ہے وہ کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی گزارنے کا اختیار ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ اختیار تم مت استعمال کرو، یہ مجھے واپس لوٹا دو، بلکہ یہ اختیار مجھ پہ بیچ دو، زندگی پھر میری مرضی سے گزارو، یہ اختیار میرے حوالے کر دو۔ یہ آپ یعنی بیٹھے قرآن سنتے رہتے ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اپنا اختیار واپس مجھے دے دو، مت استعمال کرو، یہ چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہو، لیکن تم نے اپنا اختیار نہیں استعمال کرنا۔ ہماری جو خرابی یہ ہے عام طور پہ کہ اول تو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر اپنا اختیار کسی اور کو دینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، کسی انسان کو اپنا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں عام طور پہ۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نے جب تک اپنا اختیار اللہ کے حوالے نہیں کیا، آپ کی کامیابی مشکل ہے۔ یعنی جب تک آپ نے اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، سر اطاعت
تو آپ کی کامیابی جو ہے مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم